استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے محض بشریت کی وجہ سے رسول کا انکار کیوں، سورہ نحل آیت 42-43۔ اب ہم یہاں سے دیکھیں گے سورہ نحل کی 40ویں آیت سے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ جن لوگوں نے، ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دینا دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو یاد والوں سے دریافت کر لو۔ بالبینات والزبر، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ یاد اور کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ دھیان دھریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اب ہم تفسیر دیکھیں گے۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ دختر رسول حضرت رقیہ بھی تھیں۔ اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا نعم البدل عطا فرما دیا، رزق طیب بھی دیا، رزق طیب یعنی پاک رزق دیا، اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمسکن عطا فرمایا، یعنی رہائش وغیرہ عطا، اور ان کو اقتدار بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا،
یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے۔ وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ابن کثیر کی حدیث ہے یہ۔ اہل الذکر سے مراد یہاں پر آیا ہے اہل الذکر، لفظ آیا ہے، دیکھیے اہل الذکر، الہم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو یاد والوں سے دریافت کر لو۔ تو اب یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر دو۔ اگر تمہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا ملائکہ، اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بے شک انکار کر دینا، اگر وہ بھی سب انسان ہی تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ ہاں اب دیکھیے، یہ تو تفسیر ہو، اب ہم اس کو اور ذرا وضاحت کریں گے اس بات سے کہ یہ جو آیت ہے 40 آیت، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، ہاں ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 40ویں آیت ہے اس میں سورہ نحل میں، ہم اس آیت سے یہ دیکھیے، ذرا غور کریں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر وحی کے ذریعے کتابیں اتارا ہے جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان پر کتابیں نہیں آئیں، صرف یہ 4 نبیوں پر ہی آئی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام پر زبور، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ ہاں اس طرح یہ سب بشر ہی تھے، انسانی نسل سے ہی تھے۔ اب اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی نسل سے تھے، تو یہ کہہ دینا کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، اس طرح رسالت سے انکار کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 پیغمبروں پر وحی کے ذریعے کتابیں اتاریں جن میں قرآن مجید مکمل اور نئی شریعت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جو آخری آسمانی کتاب ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اس طرح آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ آج بھی کچھ فرقہ پرست لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، ان کے ماں باپ تھے، پھر ان کی اولاد بھی تھی، پھر وہ ہم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم بھی تو وہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار مکہ ایسا ہی کہتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ایسے واقعات سے واقفیت کے باوجود بھی یہ فرقہ پرست لوگ مناظرے کرتے ہیں سوائے وقت کی بربادی کے اور کچھ نہیں۔ کچھ ناواقف لوگ ان کے ایسے فضول باتیں سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کے اور بھی کئی پہلو ہیں، جیسے دنیاوی تعلیم بھی ہے جس میں ہماری مسلمان قوم بھی آگے ہونی چاہیے، اپنے ملک کی ترقی میں کام آئے۔ مذہبی تعلیم کو ہماری بنیادی تعلیم
مذہبی تعلیم تو ہماری بنیادی تعلیم ہے، اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسے مناظروں میں الجھتا رہا تو نوجوان طبقے کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کو سوچنے کی بات ہے، کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ سوچنے کی بات ہے۔ علماؤں کو کچھ اور کام نہیں رہا تو بس یہی کر لو، اللہ رسول کا ہی کھنچاؤ کرو اور کچھ نہیں۔ اب یہاں پر ایک آیت دیکھیے، 45 آیت نمبر 45، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ کیا ہے؟ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔ تو اس آیت کو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے اتارا ہے جو اس طرح داؤ پیچ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو لے کر خواہ مخواہ لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں۔ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری مسلمان قوم کبھی دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دہشت گردی، آوارہ گردی کے سوا کیا رہ جائے گا؟ ہمارے علماء نوجوان طبقے کو کیا درس دے رہے ہیں؟ معمار قوم بنانے کے بجائے اسلام سے بغاوت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ٹی وی پر آ کر ایسے بیانات نہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح بشر تھے وغیرہ۔ شکریہ۔